گھر میں سب کی بات سنی جاتی ہے مگر آپ کی نہیں۔ آپ کوئی مشورہ دیں تو لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کا اظہار کریں تو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ صرف ذمہ داریاں نبھانے کے لیے موجود ہیں، لیکن فیصلوں میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو آج ہم ایک ایسی بات کرنے والے ہیں جو شاید شروع میں تھوڑی کڑوی لگے، لیکن اگر آپ اسے کھلے دل سے سن لیتی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کا زاویہ ہی بدل جائے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، محبت کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ چاہے ہزار بار محبت کے دعوے کرے، اس محبت میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں کچھ خواتین کو ان کے شوہر، ان کے سسرال والے اور خاندان والے بہت عزت دیتے ہیں، جبکہ کچھ خواتین برسوں کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ عزت حاصل نہیں کر پاتی؟ کیا وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں؟ کیا وہ زیادہ امیر گھرانوں سے ہوتی ہیں؟ کیا ان میں کوئی خاص جادو ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ان میں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے، اور اس وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے نہیں بلکہ بچپن سے سفر شروع کرنا ہوگا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کریں، کیا آپ کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی تھی؟ کیا آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کی پسند اور ناپسند کی قدر کی جاتی تھی؟ یا پھر ہر بار آپ کے لیے فیصلے دوسروں نے کیے؟ یہ سبجیکٹ لے لو، یہ مضمون پڑھنا ہے تمہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ سوال مت کرو، لڑکیاں اتنی آزادی نہیں لیتی، تمہیں کیا پتا، بڑے بہتر جانتے ہیں تم سے، تم چھوٹی ہو، تمہیں ابھی عقل نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھی ایسی باتیں بار بار سنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آج شروع ہی نہ ہوا ہو، مسئلہ آپ کے بچپن سے چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ احساس بہت پہلے آپ کے اندر پیدا ہو چکا ہو کہ میری رائے اتنی اہم نہیں جتنی دوسروں کی ہے۔ جب ایک بچی برسوں سے یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں، تو آہستہ آہستہ وہ خود بھی اپنی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو دبانا شروع کر دیتی ہے، وہ اپنی آواز کو چھپانا شروع کر دیتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو آخری نمبر پر رکھ دیتی ہے، اور پھر یہی عادت جوانی، شادی اور پھر اس کے بعد کی زندگی تک اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا اکثر ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے جیسا سلوک ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی اپنی رائے کو اہم نہیں سمجھتی تو دوسرے بھی اسے اہم نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ خود اپنی خوشی کو آخری نمبر پر رکھتی ہیں تو باقی لوگ بھی اسے آخری نمبر پر ہی رکھیں گے۔ اگر آپ ہر بار اپنی ضرورت قربان کر دیتی ہیں تو لوگوں کی یہ عادت ہو جائے گی کہ آپ سے قربانی لینا معمول کی بات ہے، وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید میری کوئی عزت ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف سسرال کا یا شوہر کا نہیں، یہ مسئلہ اس تصویر کا بھی ہے جو برسوں میں آپ کے اپنے ذہن میں بنی ہوئی ہے اپنے بارے میں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ نے بھی بچپن میں یا جوانی میں کبھی یہ محسوس کیا کہ آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی؟ اگر آپ نے زندگی میں کبھی یہ جملہ سنا ہے کہ تم خاموش رہو، تمہیں کیا پتا، تم نہیں جانتی ہو، ہم بڑے ہیں، ہمیں پتا ہے، تم بچی ہو، اگر آپ نے بھی ایسے جملے سنے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہو جہاں لوگ دل کی بات کھل کر کر سکیں، کیونکہ بہت سی بہنیں وہ درد اکیلے برداشت کرتی رہتی ہیں جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر برسوں سے ایسا چل رہا ہے تو پھر اسے بدلا کیسے جائے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا سیکھنا ہوگی۔ ہر چیز برداشت کرنا اچھا نہیں ہوتا، ہر بات مان لینا سمجھداری نہیں ہوتی، اور ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنا محبت نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے آپ۔ بعض اوقات اپنے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کہاں پر آپ کو نہیں کہنا ہے، نو بولنا ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ مزید برداشت نہیں کریں گی۔ شروع میں یہ آپ کو مشکل لگے گا، ہاں بالکل مشکل لگے گا، لوگ ناراض بھی ہوں گے، شاید کہیں گے کہ آپ بدل گئی ہیں، آپ پہلے تو بہت اچھی ہوتی تھی، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے، ایسے جملے آپ کو سننے پڑیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، سن لیں، کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بدل نہیں رہی ہیں، آپ پہلی بار خود کو پہچان رہی ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو واپس تلاش کریں۔ بہت سی خواتین برسوں بعد یہ محسوس کرتی ہیں کہ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی اپنی پسند کیا ہے، کیونکہ وہ شروع سے دوسروں کی پسند پہ جیتی آ رہی ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے دوسروں کی پسند کے مطابق گزار دی۔
آج ہی بیٹھ کر خود سے پوچھیں کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کس کام سے خوشی ملتی ہے۔ اگر مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہ ہو تو میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہوں گی؟ اور یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ سوال آپ کو اپنی اصل شخصیت تک واپس لے جا سکتے ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم بات، اپنی خوشی کو اہمیت دینا شروع کریں۔ بچپن میں شاید والدین کی خوشی اہم تھی، پھر شوہر کی خوشی اہم ہو گئی آپ کے لیے، پھر بچے آ گئے تو بچوں کی خوشی اہم ہو گئی، لیکن کبھی کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ خوش ہیں یا نہیں؟ شاید نہیں۔ اور اگر کسی نے نہیں پوچھا تو اب آپ خود سے پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ کی خوشی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کسی اور کی، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی اس دنیا میں آئی ہیں، جینے کے لیے آئی ہیں جس طرح سے کہ باقی لوگ آئے ہیں۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے ایموشنز کو دبانا بند کریں۔ اگر کسی بات سے تکلیف ہوتی ہے تو اسے تسلیم کریں، بتائیں دوسروں کو کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کی بات بری لگتی ہے تو اس کو بتائیں کہ بھائی مجھے تمہاری یہ بات بری لگتی ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ تم بتاؤ گی اس کو تو اسے پتہ چلے گا نا کہ تمہیں بھی کچھ برا لگتا ہے۔ اگر کسی چیز کی خواہش ہے تو اسے بھی بتائیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کسی فیصلے میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو اپنی رائے ضرور دیں، وہاں پر خاموش مت رہیں کہ آپ کی تو سنی نہیں جاتی تو اس لیے آپ خاموش ہو جائیں گی، نہیں، آپ اپنی رائے دیں۔ یاد رکھیں کہ اسٹرانگ عورت وہ نہیں ہوتی جو ہر درد خاموشی سے برداشت کرے، مضبوط عورت وہ ہوتی ہے جو احترام کے ساتھ اپنی بات کہنا جانتی ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جن خواتین کو معاشرے میں عزت ملتی ہے وہ صرف اس لیے عزت نہیں پاتی کہ لوگ ان پر مہربان ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اپنی قدر جانتی ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کر کے وہ اپنی رائے رکھتی ہیں، وہ اپنی خوشی کو اہمیت دیتی ہیں، وہ اپنی باؤنڈریز انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ خود اپنی عزت کرتی ہیں تو لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو اہم سمجھنا شروع کر دیں گی تو آہستہ آہستہ دنیا بھی آپ کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی۔ اس لیے آج سے ہی یہ فیصلہ کریں، اپنی آواز کو دبانا بند کریں، اپنی خوشی کو ڈیلے کرنا بند کریں، اپنی خوشیاں قربان کرنا بند کریں، اپنی زندگی صرف دوسروں کے لیے جینا بند کریں، اور خود کو وہ عزت دینا شروع کریں جس کی آپ ہمیشہ دوسروں سے توقع کرتی رہی ہیں۔ اب کمنٹس میں بتاؤ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے زندگی کا زیادہ حصہ دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیا، اور آج اگر ایک چیز بدلنے کا موقع آپ کو ملے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ جزاک اللہ۔